سورہ بقرہ آیت نمبر 271۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بہت اچھی بات ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو پوشیدہ طور پر خفیہ طور پر دو اور تم فقیروں کو خفیہ طور پر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارا خفیہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم اعمال کر رہے ہو خوب خبر رکھتے ہیں، بڑے باخبر ہیں۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، جس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یا عمومی طور پر خرچ کرنا جس کو مطلقاً انفاق کہتے ہیں، دونوں کے متعلق گفتگو چل رہی، اور اس کے کچھ شرائط، کچھ ضوابط، کچھ اصولوں کو بیان کیا جا رہا تھا، جن میں سے ایک بڑا اصول یہ بیان کیا کہ خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا۔ دوسرا یہ بیان کیا کہ اس کو جس پر خرچ کر رہے ہیں اس کو کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا۔ تیسرا یہ بیان کیا کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہو۔ چوتھے نمبر پر یہ بیان کیا کہ اللہ کی راہ میں یا جو بھی خرچ کرو عمدہ اور اچھی چیز خرچ کرو، نکمی اور بری چیز نہیں خرچ کرنی۔ اب اسی طریقے سے اس صدقے کے متعلق کہ یہ جو ہم نے خرچ کرنا ہے، اس کی ایک اور شرط اور ایک اور اصول کو بیان کر رہے ہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ یہ جو خرچ کرنا ہے یہ علانیہ طور پر ہونا چاہیے یا خفیہ طور پر ہونا چاہیے۔ علانیہ طور پر علی الاعلان ہو، ظاہراً ہو، لوگوں کو پتہ چلے سب کو، اس طرح بہتر ہے، یا خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اس طرح دینا بہتر ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صدقہ چاہے علانیہ دیں چاہے خفیہ دیں، دونوں اچھے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں، اور دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فوائد و ثمرات یا جو گناہوں کا معاف ہونا وغیرہ جو رکھا ہے، یہ سارا دونوں پہ حاصل ہوں گے۔ لیکن بہتر کیا ہے؟
سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو خرچ، زکوٰۃ اور کیا کہتے ہیں عشر وغیرہ ہو گیا، نظر ہو گیا، جو انسان کے اوپر لازم ہے، فرض ہیں، ان کو تو علی الاعلان دینا چاہیے، علانیہ طور پر دینا چاہیے. اور جو خرچ انسان کے اوپر نفلی ہے، نفلی صدقہ کر رہا ہے، فرض نہیں ہے، نفلی طور پر کسی کو دینا چاہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر چپکے سے دینا زیادہ بہتر ہے. جبکہ اس کے برعکس دیگر جو حضرات مفسرین ہیں، حضرات صحابہ میں سے، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ میں سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دینا تو دونوں طرح جائز ہے، لیکن قرآن مجید میں جو خفیہ اور پوشیدہ طور پر دیا جائے اس کو خیر لکم سے تعبیر کیا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اسی کے اوپر کئی طرح کی دلالت کرتی ہیں کہ انسان خفیہ طور پر دے. لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اصل چیز ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ دے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اخلاص و ریاکاری نہ ہو. اب یہ اخلاص چاہے اعلانیہ طور پر آ جائے چاہے خفیہ طور پر ہو، تب بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر اعلانیہ طور پر دے رہا ہے. اب یہ جو ریاکاری، یہ تو در حقیقت دل کے اندر ہے نا، دل کے ایک جذبے کا نام ہے، دل کے اندر آنے والے ایک ارادے کا نام ہے. تو اس کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، تو اس کا علانیہ بھی کیا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریا نہیں ہے. لیکن ایک آدمی مثال کے طور پر خفیہ طور پر دے رہا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی یہ ذرا لوگوں کو پتہ چلے اور واہ واہ ہو، اور پتہ چلے کہ یہ جو اتنا پیسہ دیا ہے یہ فلاں سیٹھ صاحب نے دیا ہے یا فلاں صاحب نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذرا لوگوں کے اندر اس کی تشہیر ہونی چاہیے، ٹھیک. تو اب وہ خفیہ طور پر دینا بھی اس کا دل کا یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خفیہ طور پر کیا ہے، رات کے تنہائی کے اندر نوافل پڑھ رہا ہوتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے. اب اس کے دل میں یہ ہے کہ بھئی ذرا میرا یہ تہجد پڑھنا پتہ چلے کہ یہ راتوں کو بھی اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، ایسے نہیں سویا رہتا یہ. اب اس کا تنہائی میں اٹھ کے نماز پڑھنا بھی یہ ایک طرح سے ریاکاری ہے کہ وہ ریاکاری کو کیا ہے، چاہ رہا ہے. اور ایک آدمی جناب علانیہ طور پر دن دہاڑے دن کی روشنی کے اندر نوافل پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے سجدے رجوع، اس کو اس سے خبر ہی نہیں ہے، بے فکر ہے لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں کو اس میں کیا ہے. تو یہ در حقیقت دن دہاڑے پڑھنا بھی کیا ہے، یہ ریاکاری نہیں. تو اس وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ریاکاری ہے یہ دل کے ارادے اور نیت اور اس چیز کا کیا ہے نام ہے ریاکاری. خواہ مخواہ انسان کو آ کر چپک نہیں جاتی، چمٹ نہیں جاتی کہ انسان نماز شروع کرے تو ریاکاری بھی ساتھ ہی کوئی آ گئی، نہیں، وہ دل کے ارادے اور نیت کے ساتھ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اس طریقے سے نوافل پڑھ رہا تھا، چپکے سے پڑھ رہا تھا، تنہائی کے اندر پڑھ رہا تھا، رات کی تاریکی میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس کو پتہ چلا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو مجھے یہ بات کیا ہے زیادہ اچھی معلوم ہوئی کہ اس نے مجھے نماز کی حالت میں کیا ہے دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس معاملے میں کہیں یہ تو نہیں ہے. اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے کہ ان کا معنی اور مطلب ہی یہی تھا کہ یہ اس آدمی نے دیکھا ہے تو میرے دل کے اندر کہیں وسوسہ یا ریاکاری تو نہیں آ گئی، یا میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ چلو جس طرح اس نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کو بھی کیا ہے ترغیب ہو جائے، ترغیب ہو کہ یہ بھی کیا پڑھ لے، نوافل پڑھ لے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے ان دونوں عملوں تمہیں دوہرا کیا ہے اجر مل رہا ہے. اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ چیز کہ انسان کہ اس نے دیکھ لیا، یہ کر لیا، تو یہ ریاکاری میں اس طرح نہیں آ جاتا. ریاکاری اب کس چیز کا نام ہے؟ وہ ارادے اور اس نیت کا کیا ہے نام ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ چاہے یہ صدقہ علانیہ طور پر ہو یا خفیہ طور پر ہو، دونوں طرح کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن خفیہ طور پر دینا کیا ہے زیادہ بہتر ہے. کہ خفیہ طور پر دینے کے اندر یہ ہے
کہ انسان، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ افراد ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے فرمایا کہ ایک وہ آدمی بھی ہوگا کہ جو اس طور پر دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی کیا ہے پتہ نہ چلے. یہ آدمی کل قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپکے کے ساتھ کیا ہے صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. تو بہرحال اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو عمومی طور پر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ جہاں پر لوگ خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہاں اب ترغیب دینے کے لیے اگر علانیہ طور پر بھی دے رہا ہے تو وہاں پر بلکہ علانیہ طور پر کیا ہے زیادہ بہتر ہے دینا. یا کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ لوگوں کو وہ اس کی عادت ہے خفیہ طور پر دینے کی، لیکن لوگ کہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یار اتنا بڑا مالدار ہے، مجال ہے کہ جو اس نے کبھی 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو. اب لوگوں کو کیا پتہ کہ وہ دے رہا نہیں دے رہا، وہ تو بڑے چپکے کے ساتھ دے رہا. تو فرماتے کہ ایسی جگہ تہمت سے بچنے کے لیے بھی اس آدمی کو چاہیے کہ اب وہاں پر کیا کرے، زکوٰۃ وغیرہ ذرا علانیہ طور پر دے، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اس کے متعلق ایک وسوسہ یا ایک جو ایک کیفیت وہ بھی کیا ہے ختم ہو جائے. تو بہرحال فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر یہ تم صدقہ یہ تم ظاہر کر کے دو فنعما ہی، یہ بھی کیا ہے بہتر ہے، بہت اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم اس کو پوشیدہ رکھو اور فقیروں کو تم خفیہ طور پر پوشیدہ طور پر دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے کیا ہے زیادہ بہتر ہے. تو اس وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اجازت دی ہے، لیکن خفیہ دینے کو خیر سے کیا کیا ہے تعبیر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ طور پر دینا یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ساتھ ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، چاہے تم علانیہ طور پر دو چاہے خفیہ طور پر دو، صدقہ دینے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے. اب یہ گناہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے کوئی بعید نہیں ہے، اور کون اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو کیوں معاف کیا ہے. اور بعض گناہوں کا معاف ہونا تو یہ کیا ہے ظاہر ہی ہے کہ بعض گناہ معاف کر دیں، بعض توبہ کے اوپر موقوف ہوں. تو بہرحال صدقے کے متعلق آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ صدقہ کرنا کل قیامت والے دن جب یہ سورج بالکل سروں کے عین اوپر ہوگا، جی نا، کہ 1 میل کے فاصلے پر، 1 میل سے مراد جیسا کہ صحابی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میل سے مراد وہ کلومیٹر والا میل ہے یا میل سے مراد وہ آنکھوں میں ڈالنے والی جو سیلائی ہے عربی میں اس کو بھی میل کہتے ہیں، وہ مراد ہے، یعنی بالکل قریب ترین سورج ہوگا. اس وقت یہ فرمایا کہ یہ صدقہ اس کے اوپر سایہ ہوگا، سایہ کیے ہوئے ہوگا. اور بھی احادیث مبارکہ کے اندر صدقہ اور خیرات کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہوئی ہے کہ اس سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت، عمر میں برکت کے ساتھ ساتھ اس کو بری موت سے کیا کرتے ہیں، بچاتے ہیں. اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، بری موت سے کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتے ہیں. تو فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ صدقہ اور خیرات کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ وہ تمہارے گناہوں کو کچھ ہوں سارے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، دور کریں گے، معاف کریں گے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے بخوبی واقف ہے کہ تم اگر علانیہ طور پر دے رہے ہو تمہارے اندر ریاکاری ہے یا اخلاص سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. اور اگر تم خفیہ طور پر دے رہے ہو کہ اس کے اندر بھی تمہاری ریاکاری ہے یا للہیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں. ظاہر ہے بندہ بندے کے نیتوں سے واقف نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں سے بڑی دور کی بات ہے، دلوں کے حالات کے اندر سے کیا ہے جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور،
آنکھوں کے خیانت کو بھی اور دلوں کے اندر پوشیدہ ہونے اس چیزوں کو بھی کیا اللہ تبارک و تعالی واقف ہے۔ تو فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑے بخوبی جاننے والے، خبر رکھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔